دوستو آج ہم بات کریں گے اندلس کی مسلم حکومت کے بارے میں۔ اندلس کی مسلم سلطنت اسلامی تاریخ کی عظیم ترین ادوار میں سے ایک تھی۔ تقریباً 8 صدیوں تک مسلمانوں نے اسپین کے بڑے حصے پر حکومت کی، جہاں علم، تہذیب، فن تعمیر، طب اور فلسفہ نے غیر معمولی ترقی کی۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر دنیا کے اہم علمی مراکز بن گئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی اختلاف، سیاسی کمزوری اور بیرونی حملوں نے اس عظیم سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ 1711 میں طارق بن زیاد نے جبل طارق کے راستے اندلس میں قدم رکھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اسپین کے بڑے حصے پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بعد میں عبد الرحمن الدخال نے اموی حکومت کی بنیاد رکھی، جبکہ عبد الرحمن سوم کے دور میں خلافت قرطبہ اپنے عروج پر پہنچی۔ وقت کے ساتھ خلافت قرطبہ کمزور ہو گئی اور 11ویں صدی میں متعدد چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں وجود میں آ گئیں، جنہیں ملوک الطوائف کہا جاتا ہے۔ یہ ریاستیں آپس میں برسر پیکار رہیں، بعض اوقات اپنے مسلمان حریفوں کے خلاف عیسائی حکمرانوں سے بھی مدد لیتی رہیں۔ اس تقسیم نے مسلمانوں کی مجموعی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اسی دوران شمالی اسپین کی عیسائی ریاستوں نے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس لینے کے لیے ایک طویل مہم شروع کی۔ مسلمانوں نے المرابطین اور الموحدین کی قیادت میں کئی مواقع پر کامیاب مزاحمت کی، لیکن اندرونی اختلاف اور سیاسی کمزوری کے باعث یہ کامیابیاں مستقل ثابت نہ ہو سکیں۔ بالآخر مسلمانوں کی آخری بڑی ریاست سلطنت غرناطہ رہ گئی۔ 1469 میں فرنینڈ اور ایزابیلا کی شادی سے عیسائی طاقت مزید مضبوط ہوئی اور انہوں نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ محمد نے 2 جنوری 1492 کو غرناطہ عیسائی افواج کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کو اندلس میں مسلم اقتدار کے خاتمے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو اپنے مذہب اور ثقافت پر عمل کرنے کی کچھ آزادی دی گئی، لیکن بعد میں یہ وعدے پورے نہ کیے گئے۔ بہت سے مسلمانوں اور یہودیوں کو یا تو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا یا پھر ملک چھوڑنے پر۔ بعد ازاں بہت سے لوگوں کو سخت سزائیں بھی دی گئیں، جس سے اندلس کی اسلامی تہذیب تقریباً ختم ہو گئی۔ اندلس کے زوال کی بنیادی وجوہات میں اندرونی اختلاف، سیاسی تقسیم، کمزور قیادت، بعض حکمرانوں کی باہمی رقابت اور عیسائی ریاستوں کی بڑھتی ہوئی اتحاد اور طاقت شامل تھیں۔ مورخین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ زوال کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ کئی صدیوں پر محیط سیاسی، عسکری اور معاشی عوامل کا مجموعہ تھا۔ اگرچہ مسلم حکومت ختم ہو گئی، لیکن اندلس کی علمی اور ثقافتی میراث آج بھی زندہ ہے۔ قرطبہ کی عظیم مسجد، الحمرا محل، قدیم کتب، سائنسی خدمات اور فن تعمیر اس سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں۔ اندلس کی تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ علم، اتحاد، انصاف اور مضبوط قیادت قوموں کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ مسلسل اندرونی تقسیم اور کمزوری زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔